شادی انسان کی زندگی کا ایک ایسا خوبصورت اور پاکیزہ بندھن ہوتا ہے جہاں دو اجنبی دل ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ محبت اور قربت اس رشتے کی اصل بنیاد ہوتی ہے، لیکن میری کہانی بالکل مختلف تھی۔ میرا نام عاصم ہے اور میں ایک اچھے کھاتے پیتے خاندانی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا اپنا ذاتی کاروبار ہے اور گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب میری شادی کا وقت آیا تو میری امی نے میرے لیے مریم کا انتخاب کیا۔ مریم دیکھنے میں ایک انتہائی معصوم، خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے بہت پسند آ گئی تھی۔ ہمارے خاندان والے بھی اس رشتے سے بہت خوش تھے۔ شادی کی تیاریاں بڑے زور و شور سے شروع ہوئیں اور وہ دن بھی آ گیا جب میں مریم کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ شادی کی پہلی رات ہر مرد کی زندگی کا ایک سنہرا خواب ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے دل میں بہت سے ارمان اور خواب سجائے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ مریم گھونگھٹ نکالے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ نئی نئی شادی ہے اس لیے وہ گھبرا رہی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس سے پیار سے باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میرا ہاتھ اس کے جسم سے مس ہوا وہ یکدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے حیران کر گیا۔ اسے دھیمی آواز میں کہا کہ عاصم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے سونے دیں۔ میں نے اس کی حالت دیکھ کے زبردستی کرنا مناسب نہ سمجھا اور سوچا کہ چلو آہستہ آہستہ وہ میرے ماحول میں ڈھل جائے گی۔ میں نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور اسے سونے کا کہہ کر خود دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ لیکن وہ رات میری زندگی کی پہلی ایسی رات تھی جب مجھے احساس ہوا کہ میری ازدواجی زندگی شاید اتنی آسان نہیں ہوگی جتنی میں نے سوچی تھی۔ اگلی صبح جب مریم اٹھی تو وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ میری امی اور بہنیں اس کے اخلاق اور سلیقے سے بہت خوش تھیں۔ وہ کچن کا کام بھی بہت اچھے سے کرتی تھی اور سب کا احترام بھی کرتی تھی، لیکن جیسے ہی شام ہوتی اور رات کا اندھیرا پھیلتا مریم کا رویہ یکسر بدل جاتا۔ وہ کمرے میں آنے سے کترانے لگتی۔ جب میں کمرے میں ہوتا تو وہ لاؤنج میں بیٹھ کے امی کے ساتھ باتیں کرتی رہتی یا ٹی وی دیکھتی رہتی۔ جب بہت دیر ہو جاتی اور امی اسے کہتی کہ مریم اب جاؤ، عاصم کمرے میں اکیلا ہے، تو وہ بادل نخواستہ کمرے میں آتے ہی وہ فوراً بستر پہ لیٹ جاتی اور چادر اوڑھ کے سونے کا بہانہ کر لیتی۔ شروع کے چند ہفتے میں نے یہی سوچ کے صبر کیا کہ شاید وہ شرمیلی ہے اور اسے گھلنے ملنے میں وقت لگے گا۔ میں روز اس کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لاتا، اس سے محبت بھری باتیں کرتا، لیکن اس کی طرف سے ہمیشہ سرد مہر ہی ملتی۔ جب کبھی میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی میرے سر میں بہت درد ہے، کبھی کہتی کہ دن بھر کام کر کے بہت تھک گئی ہوں، اور کبھی خواتین کے مخصوص ایام کا بہانہ بنا کے مجھ سے دور ہو جاتی۔ ایک ماہ گزرنے کے بعد میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی یا پھر اس کی زندگی میں ماضی میں کوئی اور انسان تھا جس کی وجہ سے وہ مجھے قبول نہیں کر پا رہی۔ ایک رات میں نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کیا اور بہت سنجیدگی سے پوچھا کہ مریم، آخر بات کیا ہے؟ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ کیا تمہیں میں پسند نہیں ہوں یا تمہاری مرضی کے خلاف یہ شادی ہوئی ہے؟ مریم میری یہ بات سن کے رونے لگی اور کہنے لگی، آپ بہت اچھے ہیں لیکن مجھے اس سب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب بھی آپ میرے پاس آتے ہیں میرا دم گھٹنے لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ اس کے الفاظ سن کے میں دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ پہ ایک عجیب سا خوف سوار تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شادی کے 2 ماہ بعد مریم نے ایک نئی ضد شروع کر دی۔ اسے کہا، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا، مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جانا ہے۔ میں نے سوچا شاید وہاں جا کے اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے اور وہ کچھ پرسکون ہو جائے، اس لیے میں نے اسے اس کے والدین کے گھر چھوڑ دیا۔ وہاں وہ پورے 15 دن رہی۔ اس دوران جب بھی میں اسے فون کرتا بہت اچھے سے بات کرتی، ہنستی، مسکراتی، لیکن جیسے ہی میں واپسی کا ذکر کرتا اس کا لہجہ مرجھا جاتا۔ جب میں اسے لینے گیا تو وہ واپس آنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھا بجھا کے گاڑی میں بٹھایا۔ گھر واپس آ کے بھی صورتحال تبدیل نہ ہوئی، بلکہ اب اس کے بہانے اور بڑھ گئے تھے۔ وہ رات کو سونے سے پہلے جان بوجھ کے جاگتی رہتی یہاں تک کہ میں سو نہ جاتا۔ وہ بستر پہ نہ آتی اور اگر میں اس کا انتظار کرتا تو وہ واش روم میں گھنٹوں لگا دیتی۔ توبہ توبہ، میں ایک جوان مرد تھا اور میری بھی کچھ جسمانی اور جذباتی ضرورتیں تھیں۔ اپنی ہی بیوی کے ہوتے ہوئے میں کواروں جیسی زندگی گزارنے پہ مجبور تھا۔ میرے دوست جب اپنی بیویوں اور اپنی خوشحال ازدواجی زندگی کی باتیں کرتے تو میرا دل اندر سے خون کے آنسو روتا۔
میں کسی سے اپنا یہ دکھ شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا حساس معاملہ تھا جو مرد اپنی غیرت کی وجہ سے کسی کو بتا نہیں سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری شادی کو 3 مہینے ہو گئے۔ اس دوران مریم کا میکے جانے کا سلسلہ بہت بڑھ گیا۔ وہ ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اپنے گھر چلی جاتی۔ کبھی کہتی امی کی طبیعت خراب ہے، کبھی کہتی کزن کی شادی ہے، اور وہاں جا کے کئی دن غائب رہتی۔ میری امی کو بھی اب شک ہونے لگا تھا۔ انہوں نے ایک دن مجھ سے اکیلے میں پوچھا کہ عاصم 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی، کیا مریم کا علاج کروانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ میں امی کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا۔ میں انہیں کیسے بتاتا کہ علاج تو تب ہو جب ہمارے درمیان کوئی رشتہ قائم ہو۔ مریم تو مجھے اپنے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تھی۔ میں نے امی کو بات ٹال دی اور کہا کہ ابھی ہم کچھ وقت چاہتے ہیں اور بزنس کی وجہ سے میں بھی مصروف ہوں، لیکن اندر سے میں روز گھٹتا جا رہا تھا۔ میں نے مریم کو خوش کرنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا۔ میں اسے مہنگے برانڈز کی شاپنگ کرواتا، اس سے اچھے ریسٹورنٹس میں ڈنر پہ لے جاتا، لیکن اس کی خوشی صرف بازار اور کھانے تک محدود ہوتی۔ جیسے ہی ہم گھر کے بیڈ روم میں داخل ہوتے، اس کے چہرے کی رونق غائب ہو جاتی۔ ایک دن میں نے سوچا شاید مریم کو رومانس پسند ہے اور میں کچھ الگ طریقہ اختیار کروں۔ میں مارکیٹ گیا، وہاں سے کچھ نہایت خوبصورت اور نیم عریاں نائٹ ڈریس خرید لایا۔ میں نے سوچا شاید ان کپڑوں کو پہن کے اس کے اندر کا خوف ختم ہو جائے اور وہ ایک بیوی کی طرح میرے سامنے آئے۔ رات کو میں نے وہ گفٹ مریم کو دیا اور کہا کہ مریم، آج رات تم نے میرے لیے یہ ڈریس پہننا ہے۔ مریم نے جب وہ باکس کھولا اور اس کے اندر وہ باریک اور نیم عریاں کپڑے دیکھے تو اس کے چہرے پہ غصہ اور ناپسندیدگی کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے وہ باکس زور سے بیڈ پہ پٹخ دیا اور کہنے لگی کہ عاصم، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ میرے لیے ایسے بیہودہ کپڑے لے کے آئے ہیں۔ میں ایک شریف گھرانے کی لڑکی ہوں، میں یہ سب عیاشی اور بے حیائی نہیں کر سکتی۔ میں اس کی یہ بات سن کے دنگ رہ گیا۔ میں نے غصے سے کہا مریم، تم میری بیوی ہو، میں کوئی باہر کا مرد نہیں ہوں۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے سب کچھ کرتی ہے اور یہ کوئی بے حیائی نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑی لگی اور کہنے لگی کہ میں یہ کپڑے بالکل بھی نہیں پہنوں گی۔ اگر آپ کو یہی سب کرنا ہے تو مجھے میرے میکے چھوڑائیں۔ اس رات ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہوا اور مریم نے اپنا تکیہ اٹھایا اور لاؤنج کے صوفے پہ جا کے سو گئی۔ اس دن مجھے شدید مایوسی ہوئی۔ مجھے لگا شاید میرے پیار اور میری مردانگی میں کوئی کمی ہے یا پھر مریم کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے کے بجائے اب ہفتوں میں گزر رہے تھے اور ہماری شادی کو 4 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 4 مہینوں میں میرے اندر کی تڑپ اتنی بڑھ چکی تھی کہ میں راتوں کو اٹھ کے روتا تھا۔ میں سوچتا تھا یا اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ میں مریم کے سامنے گڑ گڑاتا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا کہ مریم، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی دشمن نہیں ہوں۔ لیکن مریم کے دل پہ جیسے پتھر رکھا ہوا تھا۔ وہ ہر بار رو کے الگ ہو جاتی اور کہتی کہ عاصم، مجھے کچھ وقت دو، میں خود کو تیار کر رہی ہوں۔ لیکن وہ وقت کبھی نہیں آتا تھا۔ جب بھی کوئی اتوار یا چھٹی کا دن آتا، مریم فوراً اپنے پاپا کو فون کر دیتی کہ مجھے لینے آ جائیں۔ وہ گھر کے ماحول سے بھاگنا چاہتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گھر پہ رہنے سے مجھے اس کے قریب آنے کا موقع ملے گا۔ جب وہ میکے چلی جاتی تو میں اپنے خالی کمرے کو دیکھ کے کڑتا رہتا، بیڈ پہ پڑی اس کی چادر کو سونگھتا اور اس کی خوشبو سے اپنے دل کو بہلاتا۔ میری حالت ایک ایسے پیاسے جیسی تھی جو دریا کے کنارے کھڑا ہو کے بھی پانی کی ایک بوند کو ترس رہا ہو۔ مریم کے والدین بھی اب ہم سے پوچھنے لگے تھے کہ عاصم، مریم اتنے دن یہاں کیوں رہتی ہے؟ کیا تمہارے گھر میں کوئی جھگڑا ہے؟ میں ہمیشہ ان کے سامنے مسکرا کے کہتا کہ نہیں پاپا، کوئی جھگڑا نہیں۔ مریم کا دل آپ لوگوں میں بہت لگتا ہے، اس لیے میں اسے منع نہیں کرتا، لیکن میرے دل کا حال صرف میں ہی جانتا تھا۔ اب ہماری شادی کو 5واں مہینہ شروع ہو چکا تھا اور مریم کے بہانے اب حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اب اس نے ایک نیا طریقہ نکالا تھا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے جان بوجھ کے اپنی ساس یعنی میری امی کے کمرے میں چلی جاتی اور ان کی ٹانگیں دبانے کے بہانے وہاں 12 بجے تک بیٹھی رہتی۔ جب امی اسے کہتی کہ مریم اب جا کے سو جاؤ، عاصم صبح جلدی دکان پہ جاتا ہے، تو کہتی امی جی ابھی میرا دل نہیں کر رہا سونے کو، میں آپ کے پاس ہی بیٹھوں گی۔ وہ گھنٹوں وہاں گزار دیتی تاکہ جب وہ ہمارے کمرے میں آئے تو میں گہری نیند سو چکا ہوں۔ ایک دو بار میں نے جاگ کے اس کا انتظار کیا۔ جب وہ رات کے 1 بجے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے جاگتا ہوا دیکھا تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ فوراً بولی عاصم مجھے بہت تیز الٹی آ رہی ہے اور میرا پیٹ خراب ہے۔ وہ واش روم میں چلی گئی اور وہاں آدھا گھنٹہ گزار دیا۔ جب باہر آئی تو اس نے اپنا بستر زمین پہ لگا لیا اور کہا آج میری طبیعت بہت خراب ہے، آپ مجھے ہاتھ مت لگانا۔
میں उसके इन रोज़ रोज़ के ड्रामों से इस कदर ज़िच हो चुका था कि मेरा दिल करता था कि मैं अपना सर दीवार से दे मारूं। मेरे अंदर का मर्द रोज़ मरता था और रोज़ जीता था। मैंने सोचा शायद मरियम को कोई जिस्मानी बीमारी है। मैंने उससे कहा, मरियम चलो हम किसी अच्छी लेडी डॉक्टर के पास चलते हैं और तुम्हारा मुआयना कराते हैं, शायद तुम्हारे अंदर कोई कमज़ोरी है। मरियम इसे सुन के गुस्से से पागल हो गई और कहने लगी, आसिम आप मुझे पागल या बीमार समझते हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। आप खुद बीमार हैं जो हर वक्त यही बातें सोचते रहते हैं। उसकी ये तल्ख बात सुन के मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं खामोश हो गया और उस दिन के बाद से मैंने मरियम से बात करना बिल्कुल कम कर दिया। घर में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई। हम दोनों एक ही कमरे में होते थे लेकिन हमारे दरमियान मीलों की दूरी थी। मैं सारा दिन दुकान पर सख्त मेहनत करता था कि मेरा दिमाग इन बातों से दूर रहे, लेकिन जैसे ही शाम होती मेरे पाँव घर की तरफ उठने से इनकार कर देते। मुझे अपना ही घर एक जेल खाना नज़र आने लगा था जहाँ मेरी कोई बसात नहीं थी। शादी के छठे महीने की एक दोपहर मैं बहुत उदास बैठा था कि मेरा एक पुराना जिगरी दोस्त जावेद मेरी दुकान पे आया। जावेद ने मेरा उतरा हुआ चेहरा और मेरी आंखों के गिर्द स्याह हल्के देखे तो वो चौंक गया। उसे मेरा हाथ पकड़ के पूछा, आसिम यार तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो 6 महीने पहले शादी के वक्त इतने खुश और सेहतमंद थे, अब ऐसे लगता है जैसे तुम किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो। तुम्हारा बिजनेस भी इतना अच्छा चल रहा है, फिर ये परेशानी कैसी है? मैंने पहले तो बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन जावेद ने जब बहुत इसरार किया और अपने सर की कसम की तो मेरा ज़ब्त टूट गया। मैं जावेद के गले लग के बच्चों की तरह रो पड़ा। मैंने उसे अपनी शादी के इन 6 महीनों का एक एक पल सुनाया। मैंने उसे बताया कि मरियम किस तरह मुझसे दूर भागती है, कैसे कैसे बहाने बनाती है, वो इस सब से बहुत ज़्यादा डरती है और बार बार मैके चली जाती है। मैंने उसे अपने नाइट ड्रेस वाले वाक़े के बारे में भी बताया। जावेद ने मेरी पूरी दास्तान बहुत सब्र और गौर से सुनी। उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। उसने मुझे हौसला दिया और कहा कि आसिम यार तुमने बहुत सब्र किया है, कोई दूसरा मर्द होता तो अब तक तमाशा खड़ा कर चुका होता या दूसरी शादी का सोच लेता, लेकिन तुमने मरियम की इज्जत रखी है, बहुत बड़ी बात है। देखो आसिम, ये जो मरियम का मसला है ये कोई अखलाकी बुराई नहीं, ना ही वो तुमसे नफ़रत करती है। दरअसल कुछ लड़कियों के मिजाज में कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। उनके अंदर की जिस्मानी गर्मी बेदार नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो शौहर के लम्स को बर्दाश्त नहीं कर पाती और उनके दिमाग पे खौफ तारी हो जाता है। इसका इलाज आम डॉक्टरों के पास नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेज़ी गोलियां देते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसका इलाज देसी जड़ी बूटियों में है। हमारे शहर के पुराने शाही बाज़ार में एक बहुत बूढ़े और ख़ानदानी हकीम साहब बैठते हैं जिनका नाम हकीम अल्लाह बख्श है। वो नब्ज़ देख के इंसान के अंदर का सारा हाल बता देते हैं और उनके पास ऐसी ख़वातीन का बहुत ही कामयाब और मुजरब इलाज है जो शादी के बाद शौहर से दूर भागती हैं। तुम एक बार मेरे कहने पे उनके पास जाओ, वो तुम्हें कोई ऐसा देसी नुस्खा देंगे जिससे मरियम के अंदर की ये सर्द मोहरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जावेद की बातों ने मेरे मुरझाए हुए दिल में उम्मीद के चंद फूल खिला दिए। मुझे लगा शायद यही वो रास्ता है जो मेरी उजड़ी हुई ज़िंदगी को दोबारा बसा सकता है। मैंने जावेद से हकीम साहब का पूरा पता लिखा और अगले ही दिन अपनी दुकान अपने मैनेजर के हवाले करके पुराने शाही बाज़ार की तरफ रवाना हो गया। वो बाज़ार बहुत तंग और पुराना था, जहाँ जड़ी बूटियों की एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। मैं पूछता पूछता हकीम अल्लाह बख्श के मतब पे पहुँच गया। मतब के बाहर एक पुराना बोर्ड लगा था और अंदर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग रेशमी लिबास पहने बैठे थे। उनकी आंखों में बड़ी दानाई और चेहरे पे बड़ा सकून था। मैं अंदर गया, उन्हें सलाम किया। उन्होंने मुझे सामने रखी कुर्सी पे बैठने का इशारा किया। उन्होंने सबसे पहले मेरी नब्ज़ पकड़ी और चंद सेकंड तक अपनी आंखें बंद करके मेरी नब्ज़ की रफ़्तार को महसूस करते रहे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक गहरा सांस लेके बोले कि नौजवान, तुम्हारी नब्ज़ तो शेर की तरह तेज़ और तवाना है। तुम जिस्मानी तौर पे एक मुकम्मल और ताकतवर मर्द हो। तुम्हारे अंदर कोई कमज़ोरी नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम किसी बहुत गहरे जहनी कर्ब और प्यास का शिकार हो। बताओ तुम्हें क्या दुख है? मैंने इधर उधर देखा, कमरे में हमारे अलावा कोई नहीं था। मैंने अपनी शर्म को एक तरफ रखा और हकीम साहब के सामने अपने इन 6 महीनों की तड़प और कश्मकश का सारा अहवाल खोल के रख दिया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरी बीवी मेरे पास आने से कतराती है। वो मेरे पास आने से इस कदर भागती है कि जैसे मैं कोई जल्लाद हूँ। वो रोज़ नए बहाने बनाती है और बार बार अपने मैके चली जाती है। मैंने उसे मोहब्बत से समझाया, गुस्सा भी दिखाया, लेकिन उसका खौफ ख़त्म नहीं होता। उल्टा वो मुझे बेहुदा कहती है।
حکیم صاحب نے میری پوری بات بہت غور سے سنی اور اپنی لمبی سفید داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائے۔ انہوں نے کہا، عاصم بیٹا پریشان مت ہو، یہ دنیا کا کوئی انوکھا مسئلہ نہیں۔ بہت سی خواتین کے جسمانی نظام میں گرمی کی شدید کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اعصاب منجمد ہو جاتے ہیں۔ جب شوہر ان کے قریب آتا ہے تو ان کے منجمد اعصاب میں درد اور خوف کی لہر دوڑتی ہے، اس لیے وہ اس سب سے جان چھڑاتی ہیں اور بہانے بناتی ہیں۔ اس میں اس لڑکی کا بھی قصور نہیں، کیونکہ وہ خود اپنے جسم کے ہاتھوں مجبور ہے۔ میرے پاس اس کا ایک ایسا دیسی نسخہ ہے جو میرے دادا کے زمانے سے ہمارے خاندان کا راز ہے۔ یہ جڑی بوٹیوں کا ایک خاص صفوف ہے جو عورت کے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو اعتدال پہ لاتا ہے اور اس کے دماغ سے خوف کے خلیات کو ختم کر کے اس کے اندر اپنے شوہر کے لیے شدید تڑپ اور محبت پیدا کرتا ہے۔ حکیم صاحب اٹھے اور انہوں نے اپنے پیچھے رکھی پرانی لکڑی کی الماری سے ایک چھوٹا سا چمڑے کا باکس نکالا۔ اس باکس کے اندر سے انہوں نے ایک چھوٹی سی کاغذ کی پڑیا نکالی جس کے اندر سنہری اور خاکستری رنگ کا ایک جادوئی صفوف تھا۔ انہوں نے وہ پڑیا میرے ہاتھ میں رکھی اور انتہائی سنجیدگی سے کہا کہ عاصم بیٹا، یہ بیوی کو گرم کرنے کا اور اس کے اندر کی سرد مہری کو جڑ سے ختم کرنے کا دیسی نسخہ ہے۔ تمہیں کرنا یہ ہے کہ جب مریم اپنے میکے سے واپس آئے تو کسی بھی رات سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ صفوف دودھ کے ایک گرم گلاس میں ملا کے اسے پلا دینا۔ یاد رکھنا، اس کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے کہ دودھ میں کوئی دوا ملی ہے، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا تو اس کا نفسیاتی خوف دوبارہ بیدار ہو جائے گا۔ تم اسے بالکل عام دودھ کی طرح یہ پلا دینا اور پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھنا۔ اس رات مریم کے اندر کی وہ کائنات بیدار ہوگی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کے اندر کا سارا ڈر، ساری ضد اور ساری سرد مہری اس ایک پڑیا کے اثر سے پگھل جائے گی اور وہ خود تمہاری باہوں میں آنے کے لیے بے چین ہو جائے گی۔ میں نے وہ پڑیا کسی قیمتی خزانے کی طرح اپنی جیب کے اندرونی حصے میں چھپا لی۔ حکیم صاحب کا بہت احترام سے شکریہ ادا کیا، انہیں ان کا ہدیہ دیا اور وہاں سے باہر آ گیا۔ جب میں بازار سے نکل رہا تھا تو میرا دل کسی معصوم بچے کی طرح اچھل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے 6 مہینے کی تڑپ اب ختم ہونے والی ہے۔ میں سیدھا گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ مریم ابھی تک اپنے میکے ہی تھی اور اسے گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اسے خود لینے جاؤں گا اور اس بار اسے واپس لا کر حکیم صاحب کے اس نسخے کا کمال دیکھوں گا۔ میں نے مریم کو فون کیا تو اس نے ہمیشہ کی طرح اداس آواز میں کہا کہ عاصم، میں ابھی 2 دن اور رکنا چاہتی ہوں، پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس بار اس کا کوئی بہانہ نہ سنا اور سخت لہجے میں کہا کہ مریم، میں شام کو تمہیں لینے آ رہا ہوں، تم تیار رہنا۔ مریم میری آواز کی سختی دیکھ کے خاموش ہو گئی۔ شام کو میں اپنی گاڑی لے کے اس کے گھر پہنچا۔ اس کی امی نے مجھے چائے پلائی اور مریم اپنا بیگ لے کے گاڑی میں آ بیٹھی۔ پورا راستہ وہ مجھ سے روٹھی رہی اور اس نے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ اس کے چہرے پہ وہی پرانی بیزاری اور مجھ سے دور رہنے کی تڑپ صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا کہ مریم، آج تمہاری یہ ناراضگی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ امی نے ہم دونوں کو کھانا دیا، ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ کمرے میں آتے ہی مریم نے ہمیشہ کی طرح اپنی چادر اٹھائی اور بیٹھ کے آخری کونے میں جا کے منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ سفر کی وجہ سے بہت تھک گئی ہے اور سو رہی ہے۔ میں نے مریم کی اس پشت کو دیکھا جو پچھلے 6 مہینوں سے میرا مقدر بنی ہوئی تھی۔ میں کچن میں گیا اور دودھ کے 2 گلاس گرم کیے۔ میں نے مریم والے گلاس میں حکیم صاحب کی وہ دیسی پڑیا کھول کے ڈال دی۔ صفوف دودھ میں ملتے ہی ایسے غائب ہو گیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ میں 2 گلاس لے کے بیڈ روم میں واپس آیا۔ مریم ابھی جاگ رہی تھی اور اپنے فون پہ کسی سہیلی سے چیٹ کر رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کے دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا اور نرمی سے کہا کہ مریم، تم سفر کر کے آئی ہو اور کافی تھک چکی ہو، یہ گرم دودھ پی لو، اس سے تمہیں بہت اچھی اور پرسکون نیند آئے گی۔ مریم نے پہلے تو نخرہ دکھایا اور کہا میرا دل نہیں چاہ رہا، عاصم آپ خود پی لیں، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیار سے کہا مریم میری خاطر پی لو، میں نے بہت محبت سے تمہارے لیے یہ دودھ گرم کیا ہے۔ مریم نے میری آنکھوں میں دیکھا، شاید اسے پچھلے جھگڑوں کا خیال آیا، اس لیے اس نے چپ چاپ گلاس پکڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا دودھ پی گئی۔ میں نے مریم کے ہاتھ سے وہ خالی گلاس لیا اور اسے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ میرا دل اب اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے سینے میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کمرے کی بڑی لائٹ بند کر دی اور صرف مدھم لائٹ بلب آن رہنے دیا۔
मैं खुद भी बेड पे लेट गया और चादर ओढ़ के इंतज़ार करने लगा कि अब हकीम साहब का वो देसी नुस्खा क्या असर दिखाता है। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी और सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। 20 मिनट गुजर गए लेकिन मरियम बिल्कुल साकित लेटी रही। मुझे धड़का लग गया कि कहीं हकीम साहब ने मुझे कोई मामूली पाउडर तो नहीं दे दिया, कहीं मेरी ये आखिरी उम्मीद भी खाक में तो नहीं मिल जाएगी। मैं इसी कश्मकश और मायूसी में घिर रहा था कि अचानक मरियम के जिस्म में एक हल्की सी हरकत हुई। उसने अपने ऊपर से चादर को यकदम हटा दिया और एक लंबा गहरा सांस लिया। मध्यम रोशनी में मैंने देखा कि उसकी सांसें यकदम बहुत तेज़ हो चुकी थीं और उसका पूरा जिस्म लरज़ रहा था। उसे अपना हाथ अपने गले पर रखा जैसे उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही हो। वो बेड पर बेचैन होकर करवटें बदलने लगी। उसके चेहरे पर जो रिवायती ठंडक और बेजारी थी वो अब गायब हो रही थी और उसकी जगह एक अजीब सी सुर्खी और तड़प नुमायाँ हो रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खुद अपना रुख मेरी तरफ किया और अपनी नशीली आंखों से मुझे देखा। उन आंखों में वो पुराना खौफ नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी, बल्कि वहाँ एक ऐसी तपिश और एक ऐसी आग थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मरियम ने धीरे से अपना इंतहाई गर्म हाथ मेरी बाहों पर रखा। उसका लम्स इंतहाई गर्म था, जैसे उसके पूरे वजूद में कोई लावा उबल रहा हो। उसने लरजती हुई मदहोश आवाज़ में कहा कि आसिम, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पूरे जिस्म के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और आग लगी हुई है। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है। आसिम, खुदा के लिए मेरे करीब आओ, मुझे अपने पास छुपा लो। मरियम के मुंह से अल्फाज सुनना मेरे लिए किसी मुआवजे से कम नहीं था। वो बीवी जो 6 महीने से मेरे लम्स से भागती थी, आज खुद तड़प कर मेरी बाहों में आने की इल्तिजा कर रही थी। उसे तड़प के मुझे अपने वजूद में समेट लिया। और उस रात मरियम ने मेरे साथ मोहब्बत का वो तूफ़ान बर्पा किया जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। उस देसी नुस्खे ने मरियम के अंदर की सर्द मोहरी को सेकंड्स में जला के राख कर दिया और वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे तवील और सच्ची अज़दवाजी रात बन गई थी, जहाँ हमारी 6 महीने की प्यास और तड़प हमेशा के लिए मिट गई। उस जादुई तूफ़ानी रात के गुजरने के बाद जब अगली सुबह कमरे की खिड़कियों से सूरज की पहली किरणें अंदर दाखिल हुईं, तो मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान था। मैंने सोचा था कि अब मेरी 6 माह की तन्हाई और मरियम की सर्द मोहरी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जैसे ही मेरी आँख खुली और मैंने अपने बराबर में देखा तो वो बेड के कोने पे बैठी बुरी तरह रो रही थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, उसकी आंखों में वहशत और खौफ के साए थे। वो अपने नाइट ड्रेस को अपने जिस्म पे समेटे हुए मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसका शौहर नहीं बल्कि कोई अजनबी दुश्मन हूँ। मैं घबरा के बिस्तर से उठ बैठा और उसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया वो एकदम बेड से नीचे उतर गई और दीवार से जा लगी। उसे चिल्लाते हुए कहा, आसिम, दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना। तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया और मुझे क्या खिलाया पिलाया? मैं मरियम की ये बात सुन के दंग रह गया। मैंने कहा, मरियम, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी बीवी हो और कल रात जो कुछ हुआ वो हमारे दरमियान की मोहब्बत थी, इसमें खिलाने पिलाने की क्या बात है? मरियम ने रोते हुए अपने सर को झटका और कहने लगी कि नहीं आसिम, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं खुद को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं 6 महीने से जिस खौफ और जिस दूरी को अपने अंदर पाल रही थी वो एकदम कैसे गायब हो सकता है? कल रात मेरे पूरे जिस्म में एक ऐसी आग और ऐसी दीवानगी थी जो मेरी अपनी नहीं थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे हवास पे किसी ने जादू कर दिया हो। तुमने कल रात मुझे जो दूध का ग्लास दिया था उसमें ज़रूर कुछ मिला हुआ था। आसिम, सच बताओ, तुमने मेरे साथ क्या खेल खेला है? मैं अंदर से बुरी तरह कांप गया, लेकिन मैंने खुद पे काबू पाया और मरियम से कहा कि तुम सफ़र की वजह से थक गई थी और शायद तुम्हारा ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया था, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। तुम बिला वजह मुझ पर शक कर रही हो। लेकिन मरियम का शक ख़त्म नहीं हुआ। उसने उस दिन के बाद से मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। घर के माहौल में अब पहले से भी ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिलर आ चुका था। मरियम अब मुझसे सहमने लगी। वो जब भी मुझे देखती उसकी आंखों में एक मशकूक सा खौफ उभर आता। वो दिन भर अम्मी के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही रात होती वो कमरे का ताला अंदर से बंद कर लेती या फिर फर्श पे अपना बिस्तर लगा के मुझसे मीलों दूर सोती। हमारे दरमियान दूरियां पहले से भी ज़्यादा गहरी और तकलीफ देह हो चुकी थीं, क्योंकि एक बार गुर्बत का जायका चखने के बाद दोबारा उस तन्हाई के जहन्नुम में गिरना मेरे लिए मौत के बराबर था। 15 दिन इसी कशमकश और खामोश जंग में गुजर गए। मरियम का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा था और मेरे अंदर का मर्द अब दोबारा तड़पने लगा था। एक रात जब मरियम हमेशा की तरह मुझसे मुंह फेर कर सो रही थी तो मुझसे रहा न गया।
میرا صبر جواب دے گیا۔ میں نے اپنی الماری کھولی جہاں میں نے حکیم صاحب کی دی ہوئی اس دیسی جڑی بوٹی کی ایک اور پڑیا چھپا کے رکھی تھی۔ میں نے سوچا مریم کی اس ضد کو توڑنے کا اور اس کے اندر کی دیوانگی کو دوبارہ بیدار کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ میں کچن میں گیا اور پانی کے گلاس میں وہ جادوئی سفوف مکس کر دیا۔ میں کمرے میں واپس آیا اور مریم کو زبردستی جگایا۔ مریم نے غصے سے مجھے دیکھا تو میں نے سخت لہجے میں کہا، مریم یہ پانی پی لو، تمہارے سر میں درد ہے، یہ اس کی دوا ہے۔ مریم نے ہچکچاہٹ کے بعد وہ پانی پی لیا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ 15 منٹ گزرے تھے کہ کمرے کا درجہ حرارت جیسے یکدم بدل گیا۔ مریم کے جسم میں وہی پرانی تڑپ اور بے چینی دوبارہ بیدار ہونے لگی۔ اسے چادر پھینکی، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اس کے اندر کی عورت اب دوبارہ بیدار ہو چکی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر میری طرف لپکی اور اس رات اس نے میرے ساتھ پیار کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس کے لمس میں ایک ایسی دیوانگی اور ایک ایسی تڑپ تھی کہ وہ بار بار مجھ سے لپٹ رہی تھی اور مجھے اپنے وجود میں سمیٹ رہی تھی۔ ہم دونوں اس رات محبت کے اس سمندر میں ڈوب گئے جہاں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ میں نے مریم کے جسم کے ایک ایک حصے سے اپنی 6 ماہ کی پیاس بجھائی اور اس نے بھی مجھے خود کو پوری طرح سونپ دیا۔ لیکن اس جادوئی رات کے ختم ہوتے ہی جیسے ہی اگلی صبح ہوئی، وہی پرانی تھرلر اور وہی پرانی کشمکش دوبارہ لوٹ آئی۔ مریم جب صبح ہوش میں آئی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اسے کمرے کی چیزیں اٹھا اٹھا کے زمین پر پٹکنا شروع کر دی۔ وہ مجھ پہ چلانے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، عاصم تم ایک گھٹیا مرد ہو، تم میرے جسم کے ساتھ کھیل رہے ہو، تم مجھے کوئی نشہ دیتے ہو۔ میں اس روز روز کے تماشے سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے دونوں بازو مضبوطی سے دبوچ لیے اور اسے بیڈ پہ پٹکتے ہوئے غصے سے چلایا کہ مریم بس، بہت ہو گیا، اب تو مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے تمہیں عزت دی ہے، تمہارے ناز اٹھائے ہیں، 6 مہینے سے تمہاری ہر ضد برداشت کی ہے، پھر تم اس سے اور ہم بستری سے اس طرح کیوں بھاگتی ہو؟ مریم میرے اس غصے کو دیکھ کے یکدم خاموش ہو گئی اور پھر وہ بیڈ پہ بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے ریت تلے دبے ہوئے آنسو اب ایک سیلاب کی طرح بہہ رہے تھے۔ اسے روتے ہوئے جو سچ میرے سامنے اگلا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ مریم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، عاصم میں آپ سے اور آپ کے لمس سے اس لیے بھاگتی ہوں کیونکہ میں شادی سے پہلے یونیورسٹی میں اپنے کلاس فیلو شارق کو پسند کرتی تھی۔ میں اس سے سچی محبت کرتی تھی اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، لیکن میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی آپ سے کر دی۔ میرے دل اور دماغ میں صرف اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں جب بھی آپ کے قریب آنے کا سوچتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ غداری کر رہی ہوں۔ میں اپنے جسم پہ کسی دوسرے مرد کا لمس برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے میں بہانے بناتی تھی اور اس سب سے بھاگتی تھی۔ مریم کا یہ انکشاف میرے دل پہ خنجر کی طرح لگا۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا۔ مجھے لگا میری 6 ماہ کی محبت اور تڑپ ایک دھوکہ تھی۔ مریم کا وہ انکشاف میرے دل پہ ایک بہت بڑا خنجر بن کے لگا تھا۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری 6 ماہ کی تمام تر محبت، تڑپ اور انتظار ایک پل میں خاک ہو گئے ہوں۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنے اندر اٹھتے ہوئے غصے کے طوفان کو پوری طرح سے پی لیا۔ میں مریم کے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گیا اور اس کا وہ خوبصورت چہرہ جو اب آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ میں نے اس کی روتی ہوئی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی، دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں کہا، مریم میری بات اب غور سے سنو، تم اب میرے نکاح میں ہو اور خدا نے آسمانوں پہ تمہارا نام میرے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا ہے۔ شارق تمہارا گزرا ہوا ماضی تھا اور میں تمہارا موجودہ حال اور آنے والا خوبصورت مستقبل ہوں، اور تم ایک بہت ہی شریف اور خاندان گھرانے کی لڑکی ہو۔ اب اس ماضی کی ادھوری محبت کو اپنے دماغ سے نکال پھینکو اور مجھے اپنے شوہر کی حیثیت سے پورے دل سے قبول کر لو، کیونکہ نکاح کے بعد عورت کا اصل مان، اس کا محافظ اور اس کی کائنات صرف اس کا شوہر ہی ہوتا ہے، اور شوہر کا لمس کوئی گناہ نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ایک پاکیزہ تحفہ ہے۔ مریم میری یہ باتیں سن کے بالکل خاموش ہو گئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی شارق کے لیے ایک تڑپ اور ایک وہم باقی تھا جو اسے میرے قریب آنے سے روک رہا تھا اور ہمارے درمیان دوریاں پیدا کر رہا تھا۔ میں نے مریم کی اس گہری خاموشی کو محسوس کیا اور اس کے دماغ سے شارق کا وہ جھوٹا بھوت ہمیشہ کے لیے اتارنے کے لیے ایک آخری اور حتمی فیصلہ کیا۔ میں نے مریم سے کہا، مریم اگر تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ شارق تم سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ تمہارے بغیر نہیں جی سکتا تو تم ابھی اسی وقت میرے سامنے اپنے فون سے اسے کال کرو، اس سے صرف ایک سوال پوچھو، کیا وہ تمہیں اس بات پہ قبول کر سکتا ہے کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم نے اپنے شوہر عاصم کے ساتھ وقت گزارا ہے اور تم اب ایک مکمل عورت ہو، اور اگر وہ اس سب کے باوجود تمہیں اپنانے کو تیار ہے تو میں تمہیں اسی وقت خوشی سے چھوڑ دوں گا۔
मरियम ने इंतहाई हैरत, शक और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ मेरी तरफ देखा। उसे लरजते हुए हाथों से अपना फ़ोन उठाया और शारिक का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन की घंटी बजने लगी और मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई। दूसरी तरफ से शारिक ने फ़ोन उठाया तो मरियम ने रोते हुए इंतहाई बेबसी से कहा कि शारिक, मैं आसिम के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं अब भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी आसिम से शादी हो चुकी है और मैं उसके साथ वक्त गुजार चुकी हूँ। मैं उसकी बीवी बन चुकी हूँ। क्या तुम मुझे अब भी कबूल करोगे और मुझसे शादी करोगे? मरियम की ये बात सुन के फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद शारिक का लहजा यकदम इंतहाई सख्त, कूरा और हकारत अमेज़ हो गया। उसे बड़ी बेरुखी से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम एक शादीशुदा औरत हो और अपने शौहर के साथ रहकर उसके साथ खुशियाँ गुजार चुकी हो। मैं एक ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जो किसी दूसरे मर्द के साथ रह चुकी हो? अब मेरे और तुम्हारे दरमियान सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। तुम अपने उसी शौहर के साथ रहो और मुझे दोबारा कभी फ़ोन मत करना। ये कह के शारिक ने फ़ोन काट दिया। उसके इन तल्ख़ और बेरहम अल्फाज ने मरियम के दिल पर जैसे बिजली गिरा दी थी। उसका वो वहम, उसका वो गरूर और उसकी माजी की मोहब्बत का शीशा एक सेकंड में चकनाचूर हो गया था। उसकी आंखें अक्सर खुल गईं कि जिस मर्द के लिए वो अपनी सच्चे और मोहब्बत करने वाले शौहर को तड़पा रही थी, वो उसके इस तरह करने पर उसे ताना दे के उसे मूली गाजर की तरह छोड़ गया। मैंने मरियम को देखा जब अपने फ़ोन को हाथ में पकड़े सदमे से मुंजमद हो चुकी थी और उसके चेहरे पर अपनी नादानी का पछतावा साफ नज़र आ रहा था। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मरियम, देखा तुमने, वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करता था। वो सिर्फ़ एक शराब था और सच्ची मोहब्बत तो वो होती है जो हर हाल में इंसान का साथ निभाए। और मैंने तुम्हारे रोज़ रोज़ के इनकार और तस्दीक के बाद भी तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने दिल से लगा के रखा और तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की। मरियम को अब अपनी गलती का शदीद और गहरा एहसास हो चुका था। उसके अंदर का सारा पुराना खौफ और माजी का साया यकदम गायब हो गया। उसे अपना फ़ोन एक तरफ फेंका और तड़प के खुद को मेरे पास आने दिया और मेरे सीने पर अपना सर रख के ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगी कि आसिम, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं कितनी नादान और अंधी थी कि आप जैसे सच्चे, मुखलिस और प्यार करने वाले शौहर को छोड़ के एक झूठे इंसान के पीछे भाग रही थी और ख़ुद को इस जहन्नुम में धकेल रही थी। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूँगी। आप जो चाहें करें, मैं अब कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगी। मरियम ने अब मुझे पूरी तरह अपनी ज़िंदगी, रूह और दिल से अपना शौहर तस्लीम कर लिया था और उस दिन के बाद से हमारे दरमियान की तमाम तर खामोशियाँ, दूरियाँ और नफ़रतें हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं। अब कमरे का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। उसके अंदर की वो रिवायती ठंडक और बेजारी अब एक सुलगती हुई सच्ची मोहब्बत और तड़प में बदल चुकी थी। अब उसे किसी हकीम की देसी पुड़िया या जादुई सफ़ूफ की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसके अपने दिल के अंदर मेरे लिए प्यार की तमन्ना भड़क रही थी। मरियम ने खुद बढ़ के मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक शर्मीलापन था और नई शादीशुदा दुल्हन जैसी खूबसूरती थी जो मैंने पिछले कई महीनों में नहीं देखी थी। उसने अपने नाजुक हाथ मेरे गले में डाल दिया और धीरे से मेरे लबों पर अपने लब रख दिए। उसके लम्स में एक ऐसी गर्मी और ऐसी सच्चाई थी कि मेरे अंदर का मर्द एक बार फिर पूरी तरह जाग उठा। उसे तड़प के अपनी कमीज़ के बंधन खुद ही खोल दिया और बेड पे लेटते हुए मुझे अपनी बसात में समेटने का इशारा किया। मैंने उसके इस खूबसूरत और अब मुकम्मल तौर पर मेरे लिए वक्फ हो जाने वाले जिस्म को अपने आगोश में ले लिया। हमारी वो रात मोहब्बत की तमाम तरहदों को पार कर जाने वाली रात थी, जहाँ कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था और ना ही कोई माजी का साया था। मरियम अब उससे दूर नहीं भाग रही थी, बल्कि वो खुद तड़प तड़प कर मुझे अपने वजूद के अंदर उतारने के लिए बेचैन हो रही थी और बार बार मुझे खुद में समेट रही थी। उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अब सिर्फ मेरे नाम की माला जप रहा था और मैंने भी अपनी 6 माह की तमाम तर तन्हाई, कर्ब और प्यास को उसके रेशमी वजूद में डूब कर पूरी तरह से बुझाया। हम दोनों रात के आखिरी पहर तक एक दूसरे के जिस्मों से खेलते रहे और मोहब्बत का वो तूफ़ान बर्पा करते रहे जिसका ख्वाब मैंने शादी के पहले दिन देखा था। उसकी सिसकियाँ और उसकी मदहोश आवाज़ें कमरे के मध्यम नाइट बल्ब की रोशनी में गूंज रही थीं और वो बार बार कह रही थी कि आसिम, मुझे और प्यार करें, मैं सिर्फ़ आपकी हूँ। अगली सुबह जब हम उठे तो मरियम के चेहरे पे कोई खौफ या पछतावा नहीं था, बल्कि एक नई नवेली दुल्हन जैसी हया और गरूर था। वो मुस्कुराते हुए मेरे लिए चाय लेके आई और हमने बेड पे बैठ के एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के चाय पी। मैंने उसे अपने करीब किया और मुस्कुराते हुए उस जादुई जड़ी बूटी का राज बताया जो हकीम साहब ने मुझे दी थी। मैंने उसे बताया कि वो जादुई जड़ी बूटी कोई नशा नहीं था, बल्कि वो पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाली एक नहायत नायाब और कीमती देसी जड़ी बूटी थी जिसे अशोक गंधा, सफ़ेद मूली और शकाकल मिस्री का ख़ास मुरक्कब कहा जाता है।
یہ دیسی نسخہ انسانی جسم کے اندرونی اعصابی دباؤ، خوف اور ذہنی تناؤ کو جڑ سے ختم کرتا ہے اور سرد مزاج خواتین کے اندرونی ہارمونز کو بیدار کر کے ان کے اندر اپنے شوہر کے لیے شدید تڑپ، گرمی اور محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ حکیم صاحب کے اس دیسی نسخے نے اور مریم کے دل سے ماضی کی چھوٹی محبت کے خاتمے نے ہماری اجڑی ہوئی زندگی کو دوبارہ ایک خوبصورت جنت بنا دیا تھا۔ اب مریم روز رات کو خود نئے نئے خوبصورت لباس پہن کے میرے سامنے آتی اور خود سے پہل کر کے میری باہوں میں سما جاتی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری زندگی میں اب پیارے سے بچوں کی رونق بھی آ چکی تھی، اور ہماری وہ 6 ماہ کی تڑپ اور کشمکش ایک لازوال اور سچی محبت کے خوبصورت انجام میں بدل چکی تھی، اور اب ہم دنیا کے سب سے خوشحال اور مطمئن میاں بیوی کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔